حضرات اب میں اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے اس فہرست کے اندر ایک ایسے نوجوان خطیب ہے جس کے انتظار میں ہم لوگ تھے، الحمدللہ اس کی باری آ چکی ہے۔ ان سے میری مراد حافظ و قاری حضرت مولانا تنویر صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو ناشار کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ نہ کر تقدیر کی شکوا مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کی شکوا مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ حضرت مولانا تنویر صاحب ندوی سے گزارش ہے کہ تشریف لائے اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سبھی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال تعالى اطلبوا العلم من المهد إلى النهد۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے ہر دل عزیز اور اس گاؤں کے بہت ہی مشہور و معروف استاد الشاعر اور ہمارے چچا ڈاکٹر فاروق دلکش صاحب، اور اسی طرح سے اس اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام کی ایک لمبی فہرست، اس میں خصوصاً سر فہرست مولانا اسلم صاحب چتورویدی ندوی دامت برکاتہم، اور ہمارے چھوٹے بھائی جناب شفیق ہندوستانی صاحب، اسی طرح سے اور دوسرے شاعر جناب سالک انور صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے نظم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم سب کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم مد ظلہ العالی بیان فرما رہے تھے، گویا کہ جب وہ بیان کر رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے تمام مضامین کو گویا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور ہندوستانی تاریخ سے لے کر اسلامی تاریخ سے لے کر یہاں تک کہ جس کے تعلق سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، عقیقے سے لے کر میت تک، اور یہاں تک کہ تکمیل ناظرہ کے تعلق سے مولانا نے تمام چیزوں پر روشنی ڈالی، اور گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی بھی چیز کہنے کو باقی نہیں ہے۔ میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، بلکہ ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میرے نام کے اوپر حضرت لگا ہوا ہے، جو مجھے یہ چیز راس نہیں آ رہی ہے۔ میں شفیق اللہ صاحب سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ حضرت، چونکہ حضرت کا مقام اور مرتبہ ایک الگ ہوتا ہے،
اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ حضرت لگاؤں. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے نظر کو مخفی کرتے ہوئے بس ایک پوائنٹ پر میں بات کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا. اسی تعلق سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اسی طرح سے دوسری آیت میں نے پڑھی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اسی طرح سے میں نے تیسری آیت پڑھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اسی طرح سے میں نے دو احادیث پیش کی من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الى الجنہ اطلب العلم من المہد الى اللہد. ظاہر ہے کہ ان تمام آیتوں پر اگر روشنی ڈالی جائے اور ان آیت پر اگر بحث کی جائے تو سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے ایک رات نہیں بلکہ اس آیت پر اور اس احادیث پر مہینوں کے مہینوں اور سالوں تک تقریر کی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی محفل نہیں ہے. بہت چند یہاں پر سننے والے ہیں اور ان کی قربانی سراہنیے ہیں. یہ قابل تعریف ہے کہ اپنی نیند کو قربان کر کے اس محفل میں تشریف لائے ہیں اور قیمتی باتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ یہ چند آیتیں ہیں اس کا مفہوم سمجھا کر اور اس وقت جو میرا موضوع بحث ہے جو علم اس پر میں بحث کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. اور اس وقت خصوصاً 21ویں صدی میں جو علم کے تعلق سے لوگوں کی کوشش اور کاوشیں اور لوگوں کے نتائج سامنے آئے ہیں. ہمارے علماء کرام اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے جو مفکرین ہیں جو بڑے بڑے مبلغین ہیں جنہوں نے علم کے تعلق سے کام کیا ان کے تعلق سے ایک پوری ایک داستان ہے. لیکن میں اس داستان کو چھیڑنا نہیں چاہتا. میں مختصر بات کہہ کے اپنی جگہ لے لوں گا. علم کے تعلق سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مضامین لکھے گئے ہیں اربوں بیان کیے گئے ہیں. یوٹیوب پر جب آپ سرچ کریں گے تو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام بڑے بڑے دانشور علم کے تعلق سے دن و رات کوشش کر کے اور سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمارے جو علماء کرام کی جو تعداد ہے وہ اور اس سے بھی جو اسلاف تھے ان سے بھی جو بڑے بڑے لوگ گزرے دارالعلوم دیوبند کے قیام سے لے کر دارالعلوم ندوۃ العلماء سے لے کر اور جتنے بھی بڑے بڑے مظاہر العلوم جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے جو کام کیے اس کے تعلق سے تو وہ ایک الگ خدمات ہے. لیکن ابھی جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ علم یہ کیا ہے؟ کیا کوئی پرندے کا نام ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کیا میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند چیزوں کو رٹ لینے سے اور چند چیزیں پڑھ لینے سے چند اشعار پڑھ دینے سے چند کتابیں پڑھ لینے سے کیا ہم علم سے روشناس ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں؟ کیا ہمیں میرے اندر اس بات کی سوچنے اور سمجھنے کی کوشش یہیں تک ختم ہو جاتی ہے کہ چند کتابیں اور چند چیزیں اور چند جگہ پر بیٹھ جانے کے بعد نوکریاں مل جانے کے بعد علم کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں اور ذرہ برابر نہیں. اگر یہی ہماری سوچ ہے اگر یہی ہماری تہذیب ہے اگر یہی چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ علم جو ہے بس چند کتابیں پڑھ لینے اور دعائیں پڑھ لینے کا نام ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ علم کسے کہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خبر ملی تھی اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اسی گاؤں کے رہنے والی خاتون تکلم صاحبہ تھی جن کے تعلق سے یہ خبر ملی کہ انہوں نے نیٹ کوالیفائڈ کی ہے. مجھے کافی خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ اس بچے کا جو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور میں نے جناب یہاں کے جو مکھیا ہیں جو ہمارے خالو بھی لگیں گے جناب قاسم صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی. انہوں نے یہ بات کہی تھی
عید کے چند دن کے بعد جو ہے ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا جس میں اس بچے کے تعلق سے باتیں ہوں گی اور ان کی ہمت افزائی کی جائے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس پر کچھ بولوں گا اور گویا کہ اس بچی نے اس برادری کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور مجھے جانکاری ملی ہے کہ یہ ایک ایسے خاندان سے بھی نہیں ہے کہ جس کا قد قامت بہت اونچا ہو یا جس کے پاس علم کا بہتات ہو یا پھر جس کے پاس مال و دولت کی ایک لمبی فہرست ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی محنت اور ان کی کاوش اور ان کے جو بڑے بھائی تھے جناب اکرم صاحب کی محنت کی وجہ سے وہ بچی کامیاب ہوئی۔ قابل مبارکباد ہے وہ، اور میں ان کو اپنی طرف سے بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اور کامیاب کرے اور اس بچی کے ذریعے اس برادری کو ایک سمجھ دے، اور اس سمجھنے کے ذریعے سے ہم سب کو اپنے اپنے بچے پر بہت زیادہ محنتوں اور کوشش کرنے کی توفیق دے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے رات دن محنت کی ہوگی، اور نیٹ کا ایگزام اس کے تعلق سے سوچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی یوں نہیں ہے، بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ بس نکال دیا۔ انہوں نے محنت کی ہوگی، انہوں نے کوشش کی ہوگی، اس کی کوشش کی وجہ سے یہ ایگزام بہرحال وہ کوالیفائڈ کرتے ہیں، اور اس کوالیفائڈ کرنے کی وجہ سے ان کا نام و نمود ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، ان کے والدین جانے جاتے ہیں، ان کے بھائی جانے جاتے ہیں، اس گاؤں کا نام ہوتا ہے، اور اس گاؤں ہی کا نہیں بلکہ اس پورے برادری کا نام ہوتا ہے، اس برادری کا نام ہوتا ہے۔ یہاں پر اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے بیان آپ لوگ ان کے بیانات سنیں گے۔ میں علم کے تعلق سے یہ بات کہہ رہا تھا، میں بہت چند بات کہہ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کیا ہے، باتیں بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، بہت لمبی چوڑی ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کے تعلق سے ہر فرد کو، کسی فرد بشر کو مجال انکار نہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ علم ہی کی وجہ سے آج امریکہ طاقتور ہے، علم ہی کی وجہ سے یورپ اپنا تسلط پوری دنیا پر چھوڑ دیا ہے، علم ہی کی وجہ سے پوری دنیا پر اپنی بالادستی کو قائم کیا ہوا ہے، علم ہی کی وجہ سے اپنا نظام اور سرمایہ دارانہ نظام یہود و نصارہ جو اس وقت پوری دنیا میں جن کی حکومت ہے، جن کی بالادستی ہے، یہ علم ہی کی وجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتائی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ چیزیں ہمیں صرف اور صرف قرآن میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیز کو اس طرف سے پشت ڈال دیے، گویا کہ یہ چیزیں یہود و نصارہ کے لیے لائی گئی تھی اور یہ اس پر یہود و نصارہ عمل کرے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز پورے امت مسلمہ کے لیے تھی اور پوری دنیا کے لیے تھی، لیکن خصوصاً اس میں امت مسلمہ کے لیے یہ آیت تھی، اور اس آیت سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہمیں کوشش کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی ہندوستان میں ہزاروں برس کی حکومت پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ تیغ و تلوار یا پھر بہت زیادہ جنگ کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ علم ہی کے ذریعے ہم نے حکومت کی۔ اسی طرح سے ہم اندلس کو جب یاد کرتے ہیں، اندلس میں ہماری حکومت تھی تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح سے جب مکے کے اس وادی پر جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، جیسا کہ مولانا انور صاحب فرماتے کہ انما بعثت معلما، میں تمہارے درمیان معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہوں، استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، پروفیسر بنا کر بھیجا گیا ہوں، رائٹر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس طریقے کو جنہوں نے آزمایا، اس طریقے پر جنہوں نے عمل کیا، جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگی کو جب ہم تولتے ہیں، ناپتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی حکومت اور خلافت عثمانیہ سے لے کر خلافت عباسیہ سے لے کر یہاں تک کہ پے در پہ ہماری حکومت رہتی ہے اور ہم کامیاب ہوتے چلتے ہیں، پوری دنیا میں ہماری سربلندی ہوتی ہے۔ لیکن جسی وقت ہم نے علم کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل جو کینسر سے بھی خطرناک بیماری ہے،
یہ موبائل جس میں ایسے ایسے ایپس ہیں، جس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بچے اور بچیوں کو آوارہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یہ ایسی اس میں چیزیں رکھی گئی ہیں جو پوری دنیا نہیں بلکہ پوری انسانیت تباہ ہے، انسانیت پوری تباہ ہے۔ اس موبائل نے پورے دنیا کے لوگوں کو جینا حرام کر رکھا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اس موبائل کے ذریعے آپ مثبت فائدہ اٹھانے چاہیے، آپ کو منفی فائدہ سے بچنا چاہیے۔ موبائل سے تو پوری طرح سے نہیں کٹا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس موبائل کو آپ مثبت انداز میں استعمال کریں۔ اس موبائل کے ذریعے بڑے بڑے لیکچرر اور بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے رائٹرز کے مضامین موجود ہیں، اس سے آپ استفادہ کریں، اور استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور علم کے آگے علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں۔ کوشش ہی نہیں بلکہ ایک شام کم کھائیں۔ اور یہاں جو ہمارے بیٹھے ہوئے جناب فاروق دلکش صاحب ہیں، میں ان سے یہ بات کہوں گا، یہ ہمارے گارجن ہیں، ان کا رسوخ ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاست کی دنیا سے لے کر اور جتنے بھی بڑے بڑے لیڈران ہیں یہاں کے، ان کی مجلس میں ان کو جانا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے علی جناب قاسم مکھیا صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اس بستی کے لیے برسوں سے آپ کی ایک پہچان ہے، اس برادری میں آپ لوگ کو جانتے ہیں۔ جناب فاروق دلکش صاحب سے میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ آپ اس بات پر دھیان دیں، اور اس قوم کے لیے خصوصاً اس برادری کے لیے جو آپ جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں کی علمی حیثیت کو دیکھیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیسی ہو گئی، ہم بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری حیثیت اس وقت دلت سے بھی بدتر ہو گئی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم خس و خاشاک کی طرح ہیں، ہماری حیثیت اس وقت سماج میں ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہو گئی ہے۔ میں کہہ رہا تھا جناب فاروق دلکش صاحب سے اور اسی طرح سے علی جناب قاسم مکھیا صاحب سے کہ آپ لوگ NGOs بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو اس گاؤں کے دبے کچلے لوگ ہیں، اس گاؤں میں جو غریب ہیں اور غریب سے بھی جو نیچے یتیم ہیں اور فقراء کی جو تعداد ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ NGOs بنائیں۔ آپ کی بات پر تمام لوگ لبیک بھریں گے، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے، آپ لوگ کان میں روئی ڈالے ہوئے ہیں، میں آپ سے چونکہ آپ ہمارے چچا ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ اس تعلق سے آپ لوگ سوچیں اور ایک میٹنگ رکھیں اور اس پر کام کریں۔ آپ کامیابی آج رات بھر جلسہ کر لینے سے کوئی ہم لوگ کامیاب نہیں ہو جائیں گے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے محنت چاہیے، نسل کی محنت چاہیے۔ یہود و نصارہ جیسے ہی کام نہیں ہے، آپ آج اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، 90% جو پروڈکٹس ہیں وہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ کہاں تک آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ تمام کوالٹیز ان کے اندر ہے، تمام چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کے اندر ہے، آپ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس وقت ہماری مجبوری ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ ہم ان کے پروڈکٹس کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں نہیں چاہ کہ ہم نے غور کیا، اس کا تجزیہ کیا ہے، ہم نے بڑوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، انہوں نے مانا ہے اس چیز کو کہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایک دن کی محنت نہیں ہے، کوئی ایک دن کا جلسہ نہیں ہے، انہوں نے برسوں محنت کی ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اس قوم سے ہیں کہ اگر ایک رات میں ان سے یہ بات کہی جائے کہ پہاڑ توڑنا ہے تو وہ پہاڑ کو توڑ دیں گے، لیکن اگر ان سے یہ بات کہی جائے کہ ایک پتھر ڈیلی مارنا ہے تو وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم غافل ہیں، ہم سستڑ ہیں، ہماری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہماری عقل؟ ہم کہاں کھو رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا سے، آپ دنیا کو دیکھ کر کے سیکھیں۔ پوری دنیا میں اتنی آشائش، آج گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو گیا، منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں ہو گیا۔ تمام وسائل و اسباب جو دنیا میں مہیا کیے ہیں اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہی یہود و نصارہ کا کردار ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جو چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے۔ اس شعر کو جب میں سمجھتا ہوں تو یہ یقیناً اس شعر پر جو 100% عمل کرنے والی قوم اگر کوئی معلوم ہوتی ہے تو وہ ہے یہود و عیسائی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس طرح سے محنت کی اور اس دنیا پر اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ آج پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہے، پوری دنیا پر ان کی بالادستی ہے،
اور ہم مجبور ہیں. اسی لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. جو جس قدر آپ لوگ اہلیت رکھتے ہیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے, ایک شام کی روٹی کم کریں, ایک شام کم کھائیں, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں. آج ہمارا سماج کا المیہ یہ ہے کہ چند کتابیں اور چند چیزوں کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے, یا ہمیں جب نوکری مل جاتی ہے تو ہم اہل علم میں شمار کیے جا سکتے ہیں, اہل علم میں شمار کیے جانے لگتے ہیں. حالانکہ ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہے, اور ایسا کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو پڑھنا ہوگا. کتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر فاروق صاحب سے کہ ہمارے سماج میں کتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈبل ایم اے کیے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو تجزیہ مطالعہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو بیسک چیز معلوم نہیں ہے, ہمیں تو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, ہمیں تو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں. اسلام کیا ہے؟ قرآن خوانی کا نام اسلام ہے یا عقیقے کر دینے کا نام اسلام ہے؟ اسلام ایک دستور ہے, اسلام ایک حیات ہے, اسلام ایک پوری نظام زندگی کا نام ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا. بہرحال میں ان باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگ سمجھدار ہیں. اسلم صاحب چترویدی ہیں, وہ چاروں وید جانتے ہیں, آپ لوگوں سے باتیں کریں گے. میں اپنی باتوں کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اقبال نے کہا تھا, اقبال نے ہم ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں آئے گا, جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں, اس وقت تک آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم امید ہی نہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی بات کو آپ سمجھیں گے اور اپنے بچے کو تعلیم کے میدان میں آگے ہی نہیں بلکہ آگے سے آگے بڑھائیں گے. اس کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی ہم لوگ حاضر ہی نہیں بلکہ ہر طریقے سے ہم لوگ حاضر ہیں. ڈاکٹر فاروق صاحب سے ہم بار بار کہیں گے کہ آپ اس میدان میں آگے آئیں, اور جتنے بھی اس پنچایت کے ہونہار انسان ہیں اور جتنے بھی ہونہار عالم ہیں, خصوصاً اور اس میں جو سیاست کی دنیا کے لوگ ہیں, ان سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ لوگ آئیں اس میدان میں اور ایک این جی اوز بنائیں, اور اس این جی اوز کے ذریعے جو یتیم ہیں اور جو یتیم ہیں, غریب ہیں, جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, ان کے لیے آپ لوگ میدان فراہم کریں اور ان کی تعلیم کے لیے کوشش ہی نہیں بلکہ پوری طرح سے کامل کوشش کریں کہ ان لوگوں کو آگے بڑھایا جائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.